بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا گناہ جسے ہم بہت عام سمجھتے ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ ہماری نیکیاں ختم کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو جو اسے ناگوار گزرے، یعنی وہ بات سن کر اسے برا لگے یا وہ چاہے کہ اس کے بارے میں ایسی بات نہ کی جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ بات واقعی اس میں موجود ہو تو، یعنی ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بات سچی بھی ہو تب بھی وہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں موجود ہی نہ ہو تو پھر یہ صرف غیبت نہیں بلکہ بہتان یعنی جھوٹا الزام بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم 2579۔ اب اسے آسان انداز میں سمجھیں۔ غیبت کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، سچی بات کرنا لیکن کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی خامی بیان کرنا جو اسے پسند نہ ہو، یہ غیبت ہے۔ نمبر 2، جھوٹی بات کسی پر لگا دینا، یہ بہتان ہے اور یہ گناہ میں زیادہ سخت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ دونوں گناہ بہت عام ہیں۔ ہماری ہر بات، ہر محفل میں کسی تیسرے بندے کی بات ضرور ہوتی جو وہاں موجود نہ ہو۔ ہم غیبت کو بہت فخریہ انداز میں کرتے ہیں، اور جب کوئی ٹوکے تو ہم کہتے ہیں یہ عادت تو فلاں شخص میں موجود ہے، ہم تو سچ ہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہی تو غیبت ہوتی ہے۔ غیبت گفتگو، اشارہ، لکھائی، تصویر اور اس طرح کے دیگر طریقوں سے ہو سکتی ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو مسلمان کی اہانت کا باعث بنے، اس کی شان میں کمی کرے۔ ایسی صفات کا ذکر کرنا جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، سب غیبت میں داخل ہیں۔ غیبت گناہان کبیرہ میں سے ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے اور اس کے مرتکب کے لیے عذاب شدید کی وعید کی ہے۔ غیبت کو جہنمی کتوں کے خوراک کہا گیا ہے۔ صحبت یہ ہے کہ غیبت کا دائرہ بہت وسیع ہے اور لوگوں کے درمیان بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے عذاب کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ غیبت سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ تعجب ہوتا ہے کہ بعض اوقات قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے مگر مقام ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، جیسے غیبت کرنے والا یہ آیت پڑھتا ہے، یہ چوپائیوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اس وقت وہ ایک خاص شخص کے پاس سے گزر رہا ہو۔ غیبت کے بہت سے اسباب ہیں، چند اہم یہ ہیں۔ لوگ اس کے نتیجے میں ہونے والے عذاب سے غافل ہیں۔ جو عذاب لوگوں کو دوسروں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے سے منع کر سکتا ہے۔ معاشرے میں غیبت کے خریدار زیادہ ہیں، اور خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے اس فعل سے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ الحجرات آیت نمبر 12، خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، غیبت سے بچو، غیبت زنا سے سخت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کرنے سے منع فرمایا۔ جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، وضو باطل ہو گیا، قیامت کے دن اس کے منہ سے مردار کی بدبو آئے گی، اور اگر یہ شخص توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو ایسی موت مرا جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اور جو اس حالت میں مرا کہ غیبت کرتا اور اس سے توبہ بھی نہیں کرتا تھا تو وہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ اچھی بات کرنا بہت رسکی کام ہے۔ آپ کی اپنی فیملی میں، سوشل سرکل میں کچھ لوگ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، برے کام کر رہے ہوتے ہیں، حرام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب سچ بات کر رہے ہو تو کم از کم سننے کو ملے گا۔ ایسی اگر اپنی کسی گیدرنگ میں لوگ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، پانی کے ساتھ مسالہ بھی ہونا چاہیے تو وہ ڈال کر وہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ کو فوراً خیال آیا کہ قرآن نے اس کے بارے میں کیا بات کی ہے۔ جب لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور سنی سنائی باتیں آگے کی جا رہی ہو، اور اگر وہ وہاں ہو
تو اس بات سے اس کو بے عزتی محسوس ہو۔ ما یقول لنا ان نتکلم بہذا، سورہ النور 16۔ ہمارے لائق یہ نہیں کہ ہم یہ باتیں کریں۔ سبحان ھذا بہتان عظیم، سورہ النور آیت نمبر 16۔ یا اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے تیری شان میں گستاخی کی یہ باتیں کر کے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، سورہ النور 12۔ جب کوئی ایسی بات سنو کسی کے بارے میں تو تمہیں فوراً خیال کیوں نہیں آیا کہ ہمیں اس کے بارے میں بہتر گمان کرنا چاہیے تھا؟ وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، سورہ النور 12۔ اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، میں تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ یعنی یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے پر کہ اگر وہ کوئی ایسی بات سنے تو پہلا ریئیکشن ہونا چاہیے کہ یہ بات تو جھوٹ ہے۔ کوئی کہے کہ بہت ریلائبل ریسورسز سے پتہ کیا ہے، آپ کہو نہیں قرآن نے مجھ سے کہہ دیا کہ اس کو جھوٹ کہوں، میں جھوٹ ہی کہہ سکتا ہوں، میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسرا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اپنی آواز اونچی کر کے کہیں کہ ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ما یقول لنا ان نتکلم بہذا، یہ ہمارے لیے غلط ہے۔ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین، سورہ التوبہ 47۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو صرف باتیں سنتے رہتے ہیں، وہ کم از کم یہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو بس سن رہا تھا، میں نے کیا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں؟ اللہ علیم بالظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو سب کو جانتا ہے، یعنی بات کرنے والا بھی ظالم تھا اور بیٹھ کر سننے والا بھی ظالم تھا۔ اللہ ہمیں غیبت سے دور رکھے اور ہمیں ایسے ظالموں میں سے نہ بنائے، آمین۔ چند امور غیبت سے خارج کیے گئے۔ وہ شخص جو فاسق ہے اور اعلانیہ گناہ کرتا ہو، اس کی اس گناہ میں کوئی غیبت نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص لوگوں کے سامنے شراب پیتا ہے، یہ بات واضح ہے کہ اگر وہ شخص چھپ کر شراب پیتا ہے تو اس کی غیبت نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح وہ شخص اعلانیہ مسلسل فحاشی کے کام کرتا ہے تو اس کی غیبت جائز ہے۔ عدالت میں جج کے سامنے کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے غیبت کرنا جائز ہے۔ گمراہ نظریات کو مورد بحث قرار دے کر علمی رد کرنے کے لیے بات کرنا غیبت شمار نہیں ہوتا۔ وہ باتیں جو غیبت چھوڑنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے غضب اور قیامت کے دن غیبت کرنے والوں پر اللہ کے عذاب کا ذکر کیا جائے، اس بات کی یاد دہانی کروائی جائے کہ جس غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کو مل جاتی ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے، اسی لیے قیامت کے دن غیبت کرنے والا نیکیوں سے خالی ہوگا اور اس کے نیک اعمال جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے نامہ اعمال میں درج ہو چکے ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی خامیوں کا ذکر کر کے ان کو درست کرے، نہ یہ کہ دوسروں کی خامیوں کے پیچھے پڑا رہے۔ ایسے لوگ جن کی محفل برائی کی محفل ہوتی ہے اور ان لوگوں میں تقویٰ نہیں، ان کے پاس نہ بیٹھیے، کیونکہ ان کی محفلوں میں بہت زیادہ غیبت ہوتی ہے۔ غیبت کی وضاحت میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ کسی مسلمان میں پائی جانے والی بات جس کے بیان کو وہ ناپسند کرے کرنا غیبت کہلاتا ہے، اور بہتان یہ ہے کہ مسلمان کی نسبت ایسے برے فعل کی طرف دینا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، جو اس میں سرے سے موجود ہی نہ ہو، یعنی افطرا باندھنا، یا کسی کی نسبت ایسے قول یا فعل کی طرف دینا جو اس نے انجام نہ دیا ہو۔ بہتان اللہ کے ہاں غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ النساء 112، اور جو شخص بھی کوئی غلطی یا گناہ کر کے دوسرے بے گناہ کے سر ڈال دیتا ہے وہ بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن یا مومنہ کی طرف غلط نسبت دی یا وہ کہا جو ان میں نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن اسے آگ پر کھڑا کر دے گا یہاں تک کہ وہ بیان کرے گا جو اس نے اس وقت کہا تھا۔ اور جب کسی کی غیبت نہیں کرتے تو اس پر جانے انجانے میں بہتان لگا دیتے ہیں کہ فلاں نے کیا ہوگا یا فلاں تو ہے ہی ایسا، یہ دیکھے جانے بغیر کہ وہ انسان ویسا ہے بھی یا نہیں۔ اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ غیبت صرف کسی کی دل آزاری نہیں کرتی بلکہ اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری نیکیاں کم کر دیتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن بعض نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی ہم نے غیبت کی ہو، اور یہ دل کو بھی سخت بنا دیتی ہے، جس سے انسان میں نرمی، ہمدردی اور اچھائی دیکھنے کی صلاحیت کم ہونے لگتی ہے۔ ہاں، اکیلے میں آپ اس انسان کی بری عادت اسے بتا کر اسے نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن کسی تیسرے سے بات کرنا اچھا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی کی عزت، پردہ اور عزت نفس کی حفاظت بہت اہم ہے۔ کسی کے عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا اس کے احترام کو نقصان پہنچاتا ہے۔
چاہے وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کے بارے میں بولنے کا دل کرے تو خاموشی اختیار کریں یا اچھا ذکر کریں یا اس شخص کے لیے دعا کر دیں۔ کیا ہم اپنی زبان کو اتنا قابو میں رکھ سکتے ہیں کہ کسی کی عزت بھی محفوظ رہے اور ہماری آخرت بھی؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت، بہتان اور دوسرے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق دے، آمین۔ اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی وجہ سے غیبت کرنا چھوڑ دے۔